السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ عبدالعزیز کو ایجلونا نے تفصیل سے بتایا تھا کہ بغاوت یہودیوں نے شروع کروائی تھی اور وہ مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کو مسلمانوں کی مدد کے صلے میں زمینیں دی گئی تھیں۔ عبدالعزیز نے یہ زمینیں اور جائیدادیں ضبط کر لی اور یہودیوں کو سرکاری رتبوں سے محروم کر کے انہیں معاشرے میں پھر وہی حیثیت دے دی جو انہیں عیسائیوں کے عہد حکومت میں حاصل تھی۔ یہ ذلت اور رسوائی کی حیثیت تھی۔ یہودی ایسے ہی سلوک کے حقدار تھے۔ عبدالعزیز ان شہروں میں گیا جہاں بغاوت سر اٹھا رہی تھی۔ عبدالعزیز نے انتہائی سخت کارروائیاں کی اور ظالمانہ سزائیں دیں اور تمام مفتوحہ شہروں کو باغیوں سے پاک کر دیا۔ طارق بن زیاد کو امیر موسیٰ بن نصیر کی اندلس میں صرف آمد کی اتنی خوشی تھی کہ اس نے کہا تھا، یہ خبر سن کر ہی امیر مصر و افریقہ جو میرا پیر استاد بھی ہے اس ملک میں آ گیا ہے۔ میں اپنے آپ پہ روحانی قوت محسوس کرنے لگا ہوں۔ پھر طارق کو اطلاع ملی کہ موسیٰ بن نصیر نے مریدہ اور اشبیلیہ جیسے بڑے شہر فتح کر لیے ہیں تو طارق اپنے جسم اور اپنی روح میں نئی تازگی محسوس کرنے لگا۔ میں اپنے آقا کے قدموں میں تولیتا پیش کرنا چاہتا تھا، طارق بن زیاد نے کہا، لیکن اب میں اسے اندلس کے اور زیادہ علاقے پیش کروں گا۔ اس وقت طارق تولیتا میں تھا۔ اس نے ارد گرد کے غیر مفتوحہ علاقوں کے متعلق معلومات حاصل کر لی تھی۔ آگے 3 بڑے اور اہم شہر مائدہ، مایا اور گلیشیا تھے۔ طارق نے ان تینوں شہروں کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پیش قدمی کا جو راستہ بتایا وہ وادی الحجارہ میں سے گزرتا تھا۔ لیکن ابن زیاد، جولین نے اسے کہا، پیش قدمی کا جو راستہ تم نے منتخب کیا ہے یہ اتنا زیادہ دشوار گزار ہے کہ اس میں سے کوئی گزرتا ہی نہیں۔ تم اتنی فوج، اتنے گھوڑے، اتنا زیادہ سامان اور رسد کیسے گزارو گے؟ تم نے اس وادی کے حسن کے چرچے سنے ہیں۔ میں جانتا ہوں آسان راستہ کون سا ہے، طارق بن زیاد نے کہا۔ کیا تم نہیں جانتے وہ راستہ کتنا لمبا ہے؟ میں سفر میں ہی اتنے زیادہ مہینے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وادی الحجارہ میں سے گزرنے میں نصف سے بھی کم عرصہ لگے گا۔ میرے بربروں کا لشکر اسی دشوار راستے سے گزرے گا۔ میں بہت سے علاقے فتح کر کے امیر موسیٰ بن نصیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ میں اس لیے آگے نہیں بڑھا تھا کہ آگے راستہ دشوار تھا اور میں آسان راستے تلاش کرتا رہا۔ میرے محترم دوست، اوپاس نے کہا، یہ راستہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ کی فوج کی کئی جانیں ضائع ہو جائیں گی اور یہ خطرہ بھی ہے کہ فوج راستے میں ہی پھنس کے رہ جائے گی۔ اوپاس، طارق بن زیاد نے کہا، وہ کون سا خطرہ ہے جو ہمارے سامنے نہیں آیا؟ وہ خطرہ کیا کم تھا کہ راڈرک 1 لاکھ کا لشکر لے کر آ گیا تھا جس میں آدھے گھڑ سوار تھے۔ ہمارے پاس کیا تھا اوپاس؟ صرف 12,000 سوار کم، پیادے زیادہ۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ تولیتا کے دفاع کی تفصیلات سن کر ہم سب سوچ میں پڑ گئے تھے اور میں نے کہا تھا کہ اس شہر کو لینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ سوچ کر دور بیٹھے رہتے کہ ہم انسانوں کا اور قدرت کا بنایا ہوا اتنا مضبوط دفاع نہیں توڑ سکتے تو اس شہر میں ہم کبھی داخل نہ ہو سکتے۔ ہم آگے بڑھے تو شہر کے دروازے کھلے ہوئے ملے۔ ہم اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں اوپاس۔ اللہ راستہ انہیں دیتا ہے جو بے خوف اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ جولین اور اوپاس طارق بن زیاد کے منہ کی طرف دیکھنے لگے جیسے انہیں شک ہو گیا ہو کہ طارق کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ طارق بن زیاد کا لشکر وادی الحجارہ میں داخل ہو گیا۔ جولین اور اوپاس اس کے ساتھ تھے۔ طارق نے تولیتا کے انتظامی امور کے لیے جو حاکم مقرر کیے تھے ان میں یہودی بھی تھے۔ طارق یہودیوں کو وہی اہمیت دے رہا تھا جو مسلمان حکام کو حاصل تھی۔ وہ بجا طور پر یہودیوں کو اپنا دوست اور بہی خواہ سمجھتا تھا۔ اسے ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ یہودی اپنی اسلام دشمن اور فتنہ پرداز ذہنیت کے مظاہرے کرنے پر اتر آئے ہیں اور وہ بڑے بڑے شہروں میں بغاوت کرا چکے ہیں۔ وادی الحجارہ میں داخل ہوئے تو عرب اور شمالی افریقہ کے ریگزاروں میں پل کر جوان ہونے والے مجاہدین کو یہ خطہ ارض جنت جیسا حسین یا بڑے ہی خوبصورت خواب جیسا دل فریب اور روح پرور لگا۔ ان کے تھکے ہوئے جسم تر و تازہ ہو گئے۔ گھوڑوں کی چال اور رفتار میں بھی شوخی آ گئی تھی۔ آگے گئے تو ایک ندی آ گئی۔ یہ گہری تو نہیں تھی، درمیان میں پانی کی گہرائی کمر تک تھی جس سے مجاہدین کے لیے گزرنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن یہ پہاڑی ندی تھی اس لیے اس کا بہاؤ بہت تیز تھا، اتنا تیز کہ طاقتور مجاہدین کے لیے بھی پاؤں جمانا محال تھا۔ اس تیزی اور تندی کے علاوہ پانی اتنا یخ تھا کہ جسم اکڑتا محسوس ہوتا تھا۔ گھوڑے بھی ٹھٹھرتے اور بدکتے تھے۔ سامان خچروں پر لدا ہوا تھا۔ بیل گاڑیاں اور گھوڑا گاڑیاں ساتھ نہیں لے جائی جا رہی تھیں کیونکہ طارق کو بتا دیا گیا تھا کہ وادی کے اندر راستہ اتنا تنگ اور دشوار ہے کہ گاڑیاں نہیں گزر سکیں گی۔ 4 گھڑ سوار آگے اور ایک دوسرے سے اتنا فاصلہ رکھ کر جا رہے تھے کہ ایک دوسرے کی پکار سن سکتے۔ سب سے آگے والا سوار کوئی دشواری یا رکاوٹ دیکھتا تو بلند آواز سے پیچھے والے کو اور پیچھے والا اپنے پیچھے والے کو خبردار کرتا اور اس طرح سب سے آخر والا سوار لشکر کے ہراول تک اطلاع پہنچا دیتا کہ آگے کیا ہے اور کس طرح مڑنا ہے۔ ایک ندی میں سے گزرے تو بمشکل 2-3 میل چلے ہوں گے کہ ایک اور ندی آ گئی۔ مجاہدین کے کپڑے پہلی ندی کے بھیگے ہوئے تھے اور ابھی پانی ٹپکا رہے تھے کہ دوسری ندی آ گئی۔ یہ پہلی ندی جیسی تھی
कमर तक की गहरी थी, लेकिन बहाव पहली नदी की निस्बत ज्यादा तेज था। ये नदी भी लश्कर ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर पार की। घुड़सवार तो घोड़ों को नदी में से गुजार कर ले गए, लेकिन खच्चरों को घसीट घसीट कर और धकेल धकेल कर नदी से गुजारा गया। 4-5 खच्चर नदी के दरमियान में, जहां पानी का दबाव भी तेज था, कदम न जमा सके और गिर पड़े। तुंदो तेज नदी ने उन्हें संभलने और उठने न दिया। किसी सालार ने दूर से कहा कि इन्हें छोड़ दो, इनके पीछे न जाना, खुद भी बह जाओगे। अल हिजारा की वादी के हुस्न ने पहली 4 जाने ले ली। तारिक बिन ज़ियाद का लश्कर जूं जूं आगे बढ़ता जा रहा था, वादी का हुस्न पर असरार और डरावना होता जा रहा था। बाज जगहों पर खारदार दरख्त थे, बाज जगहों पर तो ये इतने गुंजान थे कि उनमें से गुजरने का रास्ता नहीं मिलता था। इन दरख्तों ने सूरज की किरणों और तपिश को जमीन तक पहुंचने से रोक रखा था। जमीन इतनी गीली थी कि जगह जगह कीचड़ था, जिसमें प्यादों को चलने में बहुत दुश्वारी महसूस हो रही थी। पूरे 2 दिन इस घने जंगल में से ही गुजरने में गुजर गए। मैदानी इलाकों में यह लश्कर 2 दिनों में 40 से 50 मील का फासला तय कर जाया करता था, लेकिन इस जंगल में 2 दिनों में पूरे 10 मील भी फासला तय न हुआ। इन 2 दिनों के दरमियान एक रात पड़ाव भी किया गया। ये सिर्फ जंगल ही नहीं था, बल्कि टीले, टीकरियां और चट्टानें भी थी। खड्ड थे और नशेब भी, जिनमें घाटियां उतरती और चढ़ती थी। उन पर फिसलन थी। घोड़े तो पांव जमाकर चलते रहते थे। मुश्किल प्यादों के लिए थी। वो एक दूसरे को पकड़कर घाटियां उतरते और चढ़ते, गिरते और उठते थे। सिपा सालार तारिक बिन ज़ियाद इंतहाई खतरनाक दुश्वारियों में से अपने लश्कर को ही नहीं, बल्कि उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नया रास्ता दिखा रहा था। वो अपने लश्कर के साथ खामोशी से नहीं चला जा रहा था, बल्कि वो लश्कर के हरावल तक घोड़ा दौड़ाता जाता और वहां से लश्कर के आखिर तक जाता। वो चिल्ला चिल्ला कर लश्कर का हौसला बढ़ाता था। तुम्हें ये दरिया और ये नदियां नहीं रोक सकती। तुम पहाड़ों के जिगर चाक कर सकते हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है। मंजिल करीब है अल्लाह के शेरों। तुम जन्नत के रास्ते पर जा रहे हो। पूरा अंदलुस तुम्हारा है। अंदलुस के खजाने तुम्हारे हैं। अल्लाह को याद करते हुए चलो। तारिक का अंदाज ऐसा पुरजोश था कि इस दुश्वार और जानलेवा कूच की सौबतों के बावजूद मुजाहिदीन के चेहरों पर रौनक और होंठों पर मुस्कुराहट थी। तारिक की जो हौसला अफजा ललकार के जवाब में लश्कर की बार बार गरज सुनाई देती थी। हम तुम्हारे साथ हैं तारिक। हम तुम्हें अल्लाह के सामने शर्मसार नहीं होने देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस कूच की तफसीलात जो तारीखदानों ने लिखी हैं, इतनी तवील हैं कि सिर्फ इस कूच और रास्ते की दुश्वारियों पर ही एक किताब लिखी जा सकती है। ये एक तारीखी कूच था, जिसमें अगर सारी नहीं तो आधी फौज का तबाही का खतरा और इम्कान मौजूद था। यहाँ 2-3 हादसों का बयान काफी होगा। एक ऐसा इलाका आ गया जिसकी जमीन अजीबो गरीब घास से ढकी हुई थी और दरख्त नहीं थे। तारीखों के मुताबिक ये इलाका कमोबेश 1 मील लंबा और इतना ही चौड़ा था। अजीब बात यह थी कि इस 1 मील इलाके में सिर्फ घास थी जो 1 फीट से 4 फीट ऊंची थी। वहां दरख्त इस इलाके के इर्द गिर्द थे और इर्द गिर्द ऊंची टीकरियां थी जो दरख्तों से ढकी हुई थी। वहां कोई पगडंडी या रास्ता तो नहीं था। हरावल दस्ता सीधा उस ऊंची घास में दाखिल हो गया। ये सब घुड़सवार थे। वो 6-6, 7-7 की सफों में जा रहे थे। घोड़ों के कदमों से घास में से पानी उछलने लगा। उन सवारों ने इतने से पानी की परवाह न की और बढ़ते चले गए। उनके पीछे प्यादे भी घास में दाखिल हो गए और पानी में चलते गए। अचानक सबसे आगे जाने वाले सवारों का शोर-गुल सुनाई देने लगा और उनमें भगदड़ मच गई। वो जरा गहरे पानी में चले गए थे। घोड़े इतनी जोर से हिनहिनाकर बेलगाम हुए जा रहे थे जैसे उनके सामने बहुत बड़ा खतरा आ गया हो। वो प्यादे जो घास में से कुछ दूर तक पीछे को भागे, उनमें से कई एक गिर पड़े। चंद एक की चीखें सुनाई दी और उनका बड़ा बुलंद वावेला सुनाई दिया, बचाओ, इन बलाओं से बचाओ। इनके साथ 3-4 घोड़े तो ऐसे बुरी तरह से हिनहिनाए जैसे उन पर दरिंदों ने हमला कर दिया हो। मगरमच्छ, कोई चिल्लाया, बेशुमार मगरमच्छ हैं। ये ऊंची घास दरअसल पानी में उगी हुई थी और ये घास नहीं थी बल्कि पानी में उगने वाले घासनुमा पौधे थे। ये इतने ज्यादा थे कि उनके नीचे पानी नजर ही नहीं आता था। आगे पानी गहरा था। जब सवार और प्यादे आगे गए तो मगरमच्छों ने उन पर हमला कर दिया। मगरमच्छ ऐसी ही दलदली और जंगलाती पानी में पाए जाते हैं। इनकी तादाद 150-200 थी। उन्होंने चंद एक घोड़ों को और चंद एक प्यादों को पकड़ लिया और गहरे पानी में घसीट कर ले गए। बाकी सब वहां से भाग आए। रास्ता बदल दिया गया। लश्कर पहाड़ियों के अंदर चला गया। उस वक्त तक कई पड़ाव हो चुके थे। मुजाहिदीन के लश्कर की जज्बाती हालत तो ठीक थी, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो टूट फूट चुके थे। ये तारिक बिन ज़ियाद की हौसला अफजाई के असरात थे कि लश्कर चला जा रहा था और उस इलाके की दुश्वारियां बढ़ती जा रही थी। एक रोज लश्कर चला जा रहा था कि आगे से 4 घोड़े आए। 2 पर तो अपने ही सवार थे। तीसरे घोड़े पर एक मुजाहिद को इस तरह डाला हुआ था कि उसका सर एक तरफ और टांगें दूसरी तरफ थी और उसके कपड़े खून से लाल थे। चौथे घोड़े पर एक शेर डाला हुआ था जिसके जिस्म में 3 तीर लगे हुए थे। मालूम हुआ ये मुजाहिदीन हरावल दस्ते से बहुत आगे जा रहे थे कि अचानक सबसे पिछले मुजाहिद पर इस शेर ने हमला कर दिया।
اس کا گھوڑا بھاگ اٹھا لیکن شیر نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ گھوڑا اس قدر ڈرا ہوا بھاگ رہا تھا کہ یہ سوار گر پڑا۔ دوسرے مجاہدین نے شیر پر تیر چلائے لیکن شیر نے مرتے مرتے اس مجاہد کو چیر پھاڑ ڈالا۔ اس جنگل میں جس میں معلوم ہوا تھا کہ یہ پہلے انسان تھے جو گزر رہے تھے، درندے بے دھڑک گھومتے پھرتے تھے، لیکن یہ بہت بڑا لشکر تھا اس لیے درندے قریب نہیں آتے تھے۔ اس کے باوجود چند ایک خچریں اور گھوڑے درندوں کا شکار ہو گئے۔ مجاہدین کو خبردار کر دیا گیا کہ اکیلے دکیلے ادھر ادھر نہ جائیں۔ اس کوچ میں کم و بیش 1.5 مہینہ گزر چکا تھا اور ابھی تک یہ خوفناک اور خوبصورت علاقہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ تاریخ میں نمایاں ذکر ایک تنگ اور انتہائی بلند راستے کا ہے جو اب شروع ہو رہا تھا۔ یہاں تک مجاہدین بالکل ہی شل ہو چکے تھے۔ یہ راستہ ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ گھومتا ہوا اوپر ہی اوپر چلا جا رہا تھا اور اتنا تنگ ہوتا جا رہا تھا کہ ایک آدمی یا ایک گھوڑا گزر سکتا تھا۔ لشکر اس راستے پر چلتا گیا۔ 2-3 خچریں پھسل کر لڑکتی ہوئی بہت دور نیچے جا پڑی۔ نیچے گہری کھائیاں تھیں، انہیں بچایا نہیں جا سکتا تھا۔ آخر کچھ اس طرح ہوا کہ پہاڑ ایک طرف ہٹ گیا اور دیوار کی طرح ایک اور پہاڑ شروع ہو گیا جو بہت ہی بلند تھا۔ لشکر اس کی چوٹی پر چلا جا رہا تھا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا تھا۔ اس راستے پر آنے سے پہلے پورا ایک دن سارے علاقے میں آدمی بھیج کر کسی اور راستے کی تلاش میں بھیجا گیا تھا، لیکن ہر طرف پہاڑ، چٹانیں اور ندیاں تھیں۔ مجبوراً یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ مجاہدین سے کہہ دیا گیا کہ وہ دائیں اور بائیں نہ دیکھیں۔ راستہ تنگ تھا اور بلندی اتنی کہ نیچے دیکھنے سے خوف آتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 گھوڑوں کے پاؤں پتھروں پر آنے کی وجہ سے پھسل گئے اور گھوڑے بدک کر ذرا ادھر ادھر ہوئے تو لڑکتے، قلابازیاں کھاتے، سواروں سمیت نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر 2-3 مجاہد لڑک گئے۔ ان کی چیخیں اور واویلا سنائی دیتا رہا جو دور ہی دور ہٹتا گیا۔ پھر اس خوفناک وادی میں خاموشی چھا گئی۔ تقریباً ہر مورخ نے اس راستے کا ذکر خاص طور پر کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ طارق بن زیاد ہی تھا جس نے اتنا بڑا خطرہ مول لے کر لشکر کو اس راستے پر ڈال دیا تھا۔ اگر وہ لشکر کو اس راستے سے گزرنے کے طریقے اور احتیاطی تدابیر ساتھ ساتھ نہ بتاتا رہتا تو لشکر کے کئی گھوڑے اور آدمی ضائع ہو جاتے۔ یہ تنگ اور بہت ہی بلند راستہ 2 دنوں میں طے ہوا۔ رات کے وقت بھی لشکر کو چلتا رکھا گیا۔ وہاں رکنا خودکشی کے برابر تھا۔ اگر رک جاتے تو تھکن سے غنودگی طاری ہو جاتی اور یہ غنودگی مجاہدین کو اوپر سے نیچے لڑکا دیتی اور وہ سیدھے موت کے منہ میں جاتے۔ رات کو مشعلیں جلا لی گئی تھیں اور چلنے کی رفتار بہت ہی سست ہو گئی تھی۔ اگلا دن بھی چلتے ہوئے گزرا۔ راستہ اور زیادہ تنگ اور بلند ہوتا جا رہا تھا۔ لشکر کی اب یہ کیفیت جیسے مجاہدین خواب میں چل رہے ہوں۔ ایک تو نیند کا غلبہ تھا، دوسرے سفر کی تھکن تھی اور اعصاب پر خوف کا اثر بھی تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ لشکر کو 2 دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا اور گھوڑے بھی بھوکے اور خچریں بھی بھوکی تھی۔ اس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ جانور بے قابو ہو جائیں گے۔ یہ سواروں کا کمال تھا کہ انہوں نے جانوروں کو قابو میں رکھا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے یہ راستہ کھلا ہونے اور نیچے کو جانے لگا اور پھر ایک پہاڑ کے ساتھ ہو گیا۔ پھر تھوڑا ہی فاصلہ آگے یہ راستہ بل کھاتا ہوا ایک وادی میں اتر گیا جو اتنی کشادہ تھی کہ یہ پورا لشکر اس میں سما سکتا تھا۔ طارق بن زیاد نے لشکر کو وہیں روک لیا۔ وادی سرسبز اور شاداب تھی۔ گھوڑوں اور خچروں کو چلنے چگنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا۔ پیادوں کا یہ عالم تھا کہ وہ گر پڑے اور جو جہاں گرا وہیں سو گیا۔ طارق بن زیاد کے حکم سے اس وادی میں 2 دن پڑاؤ کیا گیا۔ پھر آگے کوچ شروع ہوا۔ اب جو علاقہ آیا وہ ہموار نہیں تھا، لیکن اس میں وہ دشواریاں اور رکاوٹیں نہیں تھیں جن میں سے لشکر گزر کر آیا تھا۔ ایک پڑاؤ اور کیا گیا جو مجاہدین آگے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ ایک بڑا شہر جس کا نام مائدہ ہے 1 دن کی مسافت پر ہے۔ جس راستے سے طارق بن زیاد گزر کر آگے نکلا اس راستے نے اتنی زیادہ اہمیت حاصل کی کہ اس کا نام فج طارق رکھا گیا اور آج تک یہ راستہ اسی نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ طارق کے لشکر نے مائدہ کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ مائدہ کا شمار بھی اندلس کے بڑے شہروں میں ہوتا تھا۔ شمالی اندلس میں اس شہر کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ شہر پناہ پر تیر انداز اور برچی باز کھڑے تھے اور وہ مسلمانوں کو للکار رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس شہر پر جانیں قربان کر دیں گے۔ طارق بن زیاد شہر کے چاروں طرف گھوڑا دوڑاتا پھر رہا تھا۔ دیوار ہر طرف سے مضبوط لگتی تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں کے لوگوں کے دل بھی اس دیوار کے پتھروں کی طرح مضبوط ہیں۔ طارق نے وہاں کی زبان میں اعلان کرایا کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ شہر کے دروازے کھول دو۔ اگر دروازے تم نے کھول دیے تو ہم تمہیں دوست سمجھیں گے اور تم سے کوئی تاوان اور جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ اگر دروازے ہم نے اپنی ہمت سے کھولے تو پھر تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو دشمن کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس اعلان کے جواب میں دیوار کے اوپر سے تیر برسنے لگے اور اس کے ساتھ یہ للکار کے دروازے اپنی ہمت سے توڑ دو۔ طارق نے دروازوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ دن بھر حملے ہوتے رہے لیکن کچھ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اگلی صبح پھر وہی کچھ تو خون ہونا تھا، لیکن شہر کا صدر دروازہ کھلا اور 4 گھڑ سوار باہر نکلے۔ ایک گھڑ سوار کے ہاتھ میں سفید جھنڈا تھا۔ انہوں نے قریب آ کر پوچھا کہ تمہارا سپہ سالار کہاں ہے؟ ہم صلح کی بات کرنے آئے ہیں۔
انہیں طارق بن زیاد تک پہنچا دیا گیا۔ صلح کے لیے آنے والا قلعہ خود تھا۔ ایسے پس حالات قلعہ نے پوچھا، کیا یہ صحیح ہے کہ تو وادی الحجارہ سے اپنے لشکر کو گزار کر لایا ہے؟ کیوں؟ طارق بن زیاد نے مسکرا کر پوچھا، کیا تو حیران ہو رہا ہے کہ میں اس وادی میں سے گزر کر آیا ہوں؟ ہاں، قلعہ نے کہا، میں ہی نہیں، جو سنے گا وہ حیران ہوگا۔ اس وادی میں سے وہی گزر سکتا ہے جو جنات میں سے ہو یا کسی کی بدرو ہو، کوئی انسان زندہ و سلامت اس میں سے نہیں گزر سکتا۔ ہم لوگ کئی مہینوں کی مسافت قبول کر لیتے ہیں لیکن اس وادی میں سے نہیں گزرتے۔ دیکھ لے میرے دوست، طارق بن زیاد نے کہا، میں اپنے لشکر کے ساتھ تیرے سامنے زندہ و سلامت موجود ہوں۔ اب یہ سوچ لے کہ جو شخص اپنے لشکر کو جنات اور بدروحوں کی وادی میں سے زندہ نکال لایا ہے، اس کے لیے اس شہر کے دروازے کھلوانا کوئی مشکل نہیں۔ ہاں، اگر تو انسانوں کی خونریزی میں خوش ہے تو میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا، لیکن یہ بھی سوچ لے کہ پھر تو زندہ نہیں رہے گا اور اس شہر کی فوج اور شہریوں کو بہت زیادہ تاوان اور جزیہ دینا پڑے گا۔ میں خونریزی نہیں چاہتا، قلعہ نے کہا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ جو شخص وادی الحجارہ سے گزر آیا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہم صلح کی شرطیں طے کرنے آئے ہیں۔ ہاں، طارق بن زیاد نے کہا، اپنی شرطیں بتاؤ۔ ہمیں شہریوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی ضمانت چاہیے، لوگوں کے گھروں میں لوٹ مار نہ ہو۔ یہ شرطیں تمہاری نہیں، طارق بن زیاد نے کہا، یہ شرطیں اس عظیم مذہب کی ہیں جو ہم اپنے ساتھ لائے ہیں۔ ہم یہاں لوٹ مار کرنے اور نہتے لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرنے نہیں آئے۔ ہم انسانوں کو وہ حقوق دلانے آئے ہیں جو انسانوں کو اللہ نے دیے ہیں۔ جاؤ اور شہر کے دروازے کھول دو۔ اس طرح طارق بن زیاد کو مائدہ کا شہر خون کا ایک قطرہ بھی بہائے بغیر مل گیا۔ اس شہر کا نظم و نسق حکام کے حوالے کر کے طارق بن زیاد گلیشیا پہنچا۔ یہ مائدہ سے ذرا چھوٹا شہر تھا جو تھوڑی سی کاوش سے فتح ہو گیا۔ ایسے ہی طارق بن زیاد نے ایک اور شہر تلویرہ فتح کیا۔ یہ 714 عیسوی کا واقعہ ہے۔ طارق نے مجاہدین کو ذرا لمبا عرصہ آرام دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک مسلمان تاریخ دان ابن القوتیہ نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد جو پختہ کار اور حقیقت پسند سپہ سالار تھا، کبھی کبھی بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا تھا۔ ایک روز اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ تحفے میرے سامنے رکھو جو میں نے اکٹھے کیے ہیں۔ یہ سارا سامان خچروں پر لدا ہوا ساتھ آیا تھا۔ فوراً ہی یہ اس کے سامنے قرینے سے رکھ دیا گیا۔ یہ بہت ہی قیمتی اشیاء تھی۔ سب سے زیادہ قیمتی وہ میز تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بتائی گئی تھی۔ یہ میں اپنے امیر المؤمنین ولید ابن الملک کو پیش کروں گا، اس نے بچوں کی سی شوخی سے کہا۔ امیر المؤمنین کے لیے سب سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت تحفہ تو اندلس ہے، ایک سالار نے کہا۔ اندلس تو میں نے اللہ کے حضور پیش کر دیا ہے، طارق نے کہا۔ یہ ملک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ کون جانے کس وقت دشمن کا ایک تیر مجھے اللہ اور رسول کے پاس پہنچا دے۔ میں نے اپنا تحفہ پہلے ہی پہنچا دیا ہے۔ یہ چیزیں جو سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہیں اور یہ ہیرے موتی اور چمکتے ہوئے بیش قیمت پتھر دنیا والوں کے لیے ہیں، یہ زندہ لوگوں کے لیے ہیں۔ طارق بن زیاد کو معلوم نہیں تھا کہ اندلس کے جو علاقے فتح کر لیے گئے تھے وہ کس خطرے میں پڑ گئے تھے۔ تقریباً تمام بڑے شہروں میں بغاوت شروع ہو گئی تھی اور ادھر طارق نے اپنے لشکر کو اتنی دشوار گزار اور خطرناک وادی میں داخل کر کے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم تھا کہ دونوں خطرے ٹل گئے تھے۔ اس وقت جب طارق تلویرہ میں اپنے لشکر کو آرام دے رہا تھا، مریدہ میں عبدالعزیز اپنے باپ امیر موسیٰ بن نصیر کو رپورٹ دے رہا تھا کہ اس نے بغاوت کو کس طرح دبا دیا ہے اور باغیوں کے کتنے سرغنوں کو قتل کیا ہے۔ اس وقت اس کی بیوی اجلونا اس کے ساتھ تھی۔ اور یہ کارنامہ اجلونا کیا ہے؟ عبدالعزیز نے کہا اور موسیٰ کو تفصیل سے سنایا کہ اجلونا نے کس طرح باغیوں کے سرغنوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا تھا۔